بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عقائد۔ پہلا درس علم عقائد کے مختصر سے تعارف کے بارے میں ہے۔ علم عقائد میں اس کائنات کے بارے میں انسان کی عقل کو درپیش سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ انسانی عقل ہمیشہ سوال کرتی ہے، اور عقل صرف انسانی وجود کی خاص توانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب مخلوقات سے اشرف اور برتر قرار دیا، اور انسان کی تمام موجودات پر برتری اور فضیلت اسی عقل کی وجہ سے ہے، کیونکہ عقل کی مدد سے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کے متعلق مختلف فیصلے کرتا ہے۔ عقل انسانی برتری کا معیار اور ملاک ہے۔ عقل نہ ہو تو انسان کی سمجھ بوجھ کی طاقت عام حیوانوں کی مانند ہی ہو کہ بس زندگی بسر کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے متعلق کبھی سوچ بچار ہی نہیں کرتے۔ حیوانات صرف اپنی جسمانی خواہش اور شہوت پوری کرنے کی خاطر خوراک اور غذا تلاش کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انہیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ اور آشیانہ بنانا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ سوچنا کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، یہ سوالات نہ حیوانات سوچتے ہیں اور نہ ان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، بلکہ وہ جبلی اور فطری طور پر اپنی زندگی کے متعلق جو کچھ جانتے ہیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر انہیں کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حیوانوں کو یہ سیکھنا نہیں پڑتا کہ ہماری خوراک کیا ہے اور ہم نے خوراک تلاش کیسے کرنی ہے۔ حیوانوں کو یہ سیکھنا نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی کے لیے خطرہ کیا ہے اور ہمیں خطرے سے کیسے بچنا ہے، بلکہ وہ فطری طور پہ ہی یہ سب کچھ جانتے ہیں اور خدا کی طرف سے عطا شدہ سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی روٹین کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور اس کائنات کے بارے میں ان کو کبھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جبکہ انسان ایسا جستجوگر موجود ہے کہ ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے، اور جس چیز کی اسے سمجھ نہ ہو اس کا ضرور کھوج لگاتا ہے۔ اسی جستجو کی خواہش سے انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ انسان عقل کی بدولت اپنے اطراف کے ماحول کے بارے میں سوچتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے۔ انسان اپنی عقل کی طاقت سے حقیقت کی جستجو کرتے ہوئے اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کی عقل اور ذہن میں مختلف سوالات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثالیں توجہ سے سنیے۔ جس طرح یہ سوال ہے کہ اس دنیا میں میرے ارد گرد کیا کیا پایا جاتا ہے؟ جو کچھ میرے ارد گرد کی دنیا میں پایا جاتا ہے یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کا کوئی مقصد ہے؟ اور خود اپنے بارے میں انسان کا سوال، میں خود اس دنیا میں کیسے اور کیوں آیا ہوں؟ اگر میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو مجھے اس کی کیوں کوئی خبر نہیں؟ اور اگر میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا تو اس دنیا میں جو میرے سامنے مشکلات آتی ہیں کیا میں ان کا حقدار ہوں، اور کیوں؟ یہ مشکلات اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ دنیا میں پیش آنے والی مشکلات کے پیچھے کون ہے؟ یہ مشکلات بھری دنیا ہی کیوں ہے؟ اس دنیا کے پیچھے کون ہے؟ یہ زمین و آسمان کیا ہے؟ یہ ستاروں بھرا آسمان اور قدرتی خزانوں سے بھری زمین کیسے بنی؟ ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں؟
کیا زمین و آسمان اور اس کائنات کو بنانے والے کا کوئی مقصد ہے؟ اگر اس ساری کائنات کے بنانے والے کا کوئی مقصد ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میری دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کو میں نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس رنج و مصیبت بھری دنیا میں میرے مشکلات میں مبتلا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اور مشکلات کا مقابلہ مجھے کیسے کرنا ہے؟ اور اس دنیا کی تمام مشکلات اور مصیبتوں سے لڑتے لڑتے میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سورج غروب ہوتے ہی سب کچھ موت کی تاریکی میں غائب ہو جائے گا، جیسے کہ رات کی تاریکی میں سارا اجالا مٹ جاتا ہے؟ کیا سب مشکلات جھیلتے سہتے میں نے ادھر ہی ختم ہو جانا ہے؟ دنیا کی مشکلات سہتے سہتے اس کا کوئی نتیجہ مجھے ملے گا یا نہیں؟ اگر کچھ نتیجہ نہیں ملے گا تو میرا قصور کیا تھا کہ اتنی مشکلات سے لڑوں اور تباہ ہو جاؤں؟ اور اگر نتیجہ ملے گا تو کہاں؟ کیا میرے جسم کی موت کے بعد کوئی زندگی کا تصور ہے؟ اگر جسم کے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جسم کی موت کے بعد کیسی زندگی ہوگی؟ کیا وہاں بھی انسان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا؟ اگر میری جسمانی موت کے بعد کوئی زندگی ہے تو اس زندگی کی مشکلات اور آسانیاں کس طرح کی ہوں گی؟ جسمانی موت کے بعد اگر زندگی کو دوبارہ مشکلات درپیش ہوں تو کیا ان مشکلات سے بچنا انسان کے بس کی بات ہے؟ اگر اس زندگی کی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے تو کیسے؟ اگر اس زندگی میں دوبارہ انسان کو مشکلات اور مصیبتوں میں پھنس جانا ہے تو انسان کی اتنی رنج و مصیبت بھری زندگی کا انجام کیا ہونا ہے؟ یہ سوال اور اسی طرح کے ہزاروں سوالات عقل مند انسان کو پیش آتے ہیں، اور انہی عقلی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ہر عقل مند انسان کوشش کرتا ہے۔ جب انسان ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا چاہتا ہے تو یا صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی عقلی جستجو سے حاصل کیے ہوئے نتائج سے اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے، تو اس وقت انسان کے انہی عقلی سوالوں کے جوابات میں جو نتائج اکٹھے ہوتے ہیں ان سے علم فلسفہ بنتا ہے۔ علم فلسفہ اس کائنات کی حقیقت، کائنات کو بنانے والے کی صفات، انسانی وجود کی حقیقت اور انسانی زندگی کے مقاصد پر گفتگو کرتا ہے، اور یا پھر انسان اپنے انہی عقلی سوالوں کے جوابات کسی دین کا سہارا لے کر تلاش کرتا ہے اور دینی کتابوں سے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے، تو حاصل شدہ نتائج سے علم کلام بنتا ہے، اور علم کلام انسان کے انہی عقلی سوالوں کے جوابات دینی تعلیمات کی مدد سے پیش کرتا ہے، اور حاصل شدہ نتائج سے انسانوں کے عقائد اور عقیدے بنتے ہیں۔ پس علم فلسفہ کائنات کے خالق اور انسان کی حقیقت کے بارے میں انسانی عقل کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات کا نتیجہ ہے، جبکہ علم کلام انہی حقائق کے بارے میں دینی متون اور دینی کتابوں سے حاصل کیے گئے بنیادی نظریات کا مجموعہ ہے۔ البتہ علم کلام کا فائدہ صرف دیندار لوگوں کو ہوتا ہے، مگر علم فلسفہ
دینداروں کے علاوہ سبھی عقل مندوں کو کام آتا ہے، کیونکہ علم کلام کا سارا بھروسہ دینی متون پر ہوتا ہے، اور دین کے منکر علم کلام کو نہیں مانتے۔ مگر شیعہ علم کلام فلسفی دلائل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے تاکہ دینی متون سے حاصل شدہ نظریات کو عقلی دلائل کی شکل میں پیش کیا جا سکے، اور اسی وجہ سے شیعہ علم کلام پر غیر دیندار اور ملحد آسانی سے اعتراض نہیں کر سکتے، اور اگر اعتراض کریں بھی تو شیعہ علم کلام فلسفی اور عقلی روح سے بہترین دلائل سے بات کرتا ہے، جبکہ غیر شیعی علم کلام میں اتنی پختگی نہیں ہے۔ علم کلام ٹوٹلی اگر فلسفے سے جدا ہو جائے تو کسی بے دین کو دیندار نہیں بنا سکتا۔ علم کلام کو اگر فلسفی دلائل سے جدا کر کے دیکھا جائے، اگر علم کلام کو فلسفیانہ انداز میں اور عقلی انداز میں دلائل کا سہارا دے کر پیش نہ کیا جائے تو علم کلام کا فائدہ صرف دینداروں کو ہے جو کتاب اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کا اللہ کی کتابوں اور انبیاء کی حدیثوں پر عقیدہ اور ایمان نہ ہو، ان کو عقائد دینے میں صرف فلسفہ کام آتا ہے۔ اگر فلسفہ دین کی خدمت میں استعمال کیا جائے تو دینی عقائد کو فطری رنگ میں مضبوط سے مضبوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور شیعہ بنیادی عقائد پر اعتراض کرنے والے کو لاجواب کر دیا جاتا ہے۔ اور جب مخالف فرقے عقلی، منطقی اور لاجیکلی طور پر لاجواب ہو جاتے ہیں تو مجبور ہو کر انہیں اس من گھڑت قانون کی پیروی کرنا پڑتی ہے کہ عقیدے پر سوال کرنا حرام ہے، صرف ایمان لانا واجب ہے۔ مگر شیعہ علم کلام چونکہ عقل و فلسفے کے مضبوط دلائل کے ساتھ چلتا ہے تو ہر ایک کو اشکال اور اعتراض کرنے کا مکمل حق دیتا ہے، تاکہ انسان مکمل روشنی کے ساتھ دینی عقائد اپنا کر اپنی زندگی الہی تعلیمات کے سائے میں گزار سکے، اور علم کلام میں خالق کائنات کی صفات، انسانی زندگی کی حقیقت اور زندگی کے مقاصد کی تعلیم دینے کے لیے رہنماؤں کی ضرورت، اور اسی طرح انسان کی آخرت کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح علم کلام ہر عقیدے کی دلیل، اس عقیدے پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پیش کرتا ہے۔ پس علم کلام کے وظائف کیا ہیں؟ علم کلام کا کردار کیا ہے؟ علم کلام نے کرنا کیا ہے؟ علم کلام کے 3 وظیفے ہیں۔ نمبر 1، عقیدے کو واضح طور پر بیان کرنا، کسی عقیدے کی تبیین کرنا، وضاحت کرنا اور اس کے معنی اور تعریفیں بیان کرنا۔ نمبر 2، عقیدے پر دلیل قائم کرنا اور دلیل پیش کرنا کہ جس عقیدے کو علم کلام بیان کر رہا ہے اس عقیدے کی عقلی اور قرآنی دلیل یہ ہے۔ اور نمبر 3، عقیدے پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینا۔ یہ 3 وظیفے ہیں علم کلام کے۔ نمبر 1، عقیدے کو واضح روشن کر کے بیان کرنا۔ نمبر 2، عقیدے پر دلیل پیش کرنا۔ اور نمبر 3، عقیدے پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا۔ دینی عقائد کی وضاحت جیسے توحید، نبوت، امامت، قیامت اور انسانی روح کے مفاہیم کی وضاحت کرنا کہ یہ بنیادی عقائد ہیں کیا، ان کے معنی کیا ہیں، ان کی تفسیر اور تعریف کیا ہے۔ اور اسی طرح علم کلام انہی عقائد پر دلیل پیش کرتا ہے تاکہ
ان بنیادی نظریات کا برحق ہونا ثابت کیا جا سکے۔ اور جب بنیادی نظریات اور عقائد پر مخالفین کے اعتراضات ہوں، اشکالات ہوں، تو ان کو جواب دینا علم کلام کی ذمہ داری ہے، تاکہ بنیادی عقائد میں پیش آنے والے شک و شبہے کو برطرف کیا جا سکے۔ اور ابتدائی مرحلے میں ہم صرف عقائد بیان کریں گے، وہ بھی مختصر دلائل کے ساتھ۔ یعنی ابھی جو ہمارا علم عقائد کا کورس شروع ہو رہا ہے، اس علم عقائد میں صرف سمپلی اعتقادات بیان کیے جائیں گے مختصر دلیلوں کے ساتھ۔ اور یہ یاد رہے کہ علم عقائد اس کائنات کے خالق انسان کو ہدایت کے لیے نبی اور امام کی ضرورت اور انسانی حقیقت کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ علم کلام میں صرف اس کائنات کے اور انسان کے بارے میں بنیادی نظریات پر بحث کی جاتی ہے، جنہیں آپ اصول دین کہتے ہیں۔ اور جو چیز اصول دین سے ہٹ کر ہو، اس کا علم کلام کے ساتھ اور علم عقائد کے ساتھ کوئی تعلق ناتا نہیں ہے۔ اس علم میں انسانی افعال یا اخلاق کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ اس علم میں انسانی افعال اور انسانی اخلاق کی بنیادوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔